موضوع الدرس فی تحریم ما احل اللہ، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج بن جريج عن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبس المسوحا، فنزلت هذه الآية إلى قوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت میں جو اقوال ہیں، آثار ہیں، احادیث ہیں، وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے یہ قول نقل فرمایا ہے۔ اراد رجالوں کے کچھ لوگوں نے، یعنی صحابہ میں سے، جیسے کہ حضرت عثمان ابن مظعون تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، انہوں نے ارادہ کیا تبتل اختیار کرنے کا۔ کیا معنی؟ تبتل معنی عورتوں سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا، خواہشات، اور ان یخصوا انفسهم کہ اپنے آپ کو خصی کر ڈالیں تاکہ ہمیں کبھی خیال بھی نہ آئے شہوت کا۔ وَيَلْبَسُوا الْمُسُوحَا اور موٹے کپڑے، اون کے موٹے موٹے کپڑے پہنے اور زندگی جو ہے بالکل الگ تھلگ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی کہ لا تحرموا، ان چیزوں کو حرام نہ کرو، پاکیزہ چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ قال ابن جریج ان اکرمۃ ان عثمان بن مظعون وعلی بن ابی طالب وابن مسعود والمقداد بن الاسود وسالم مولى ابي حذيفة في اصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكل ويلبس أهل الصياحة من بني إسرائيل وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصوم النهار، فنزلت هذه الآية۔ حضرت اکرمہ سے یہ روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، مقداد ابن الاسود، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب نے اپنے آپ علیحدہ کر لیا، تبتل اختیار کیا۔ فجلسوا فی البیوت، گھروں میں گویا کہ بیٹھ گئے۔ واعتزلوا النساء اور بیویوں سے بھی علیحدہ ہو گئے۔ ولبسوا المسوح اور موٹے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ وحرموا طیبات الطعام واللباس اور اپنے اوپر پاکیزہ طعام اور پاکیزہ لباس اور اعلیٰ لباس اور اعلیٰ طعام کھانا بھی حرام کر دیا۔ الا ما یؤکل ویلبس اہل الصیاحۃ من بنی اسرائیل، مگر اتنا جیسے کہ بنو اسرائیل نے جب رہبانیت اختیار کی تھی، یعنی قوت لا یموت، اتنی کھا لیا کہ بس زندگی باقی رہے۔ وہموا بالاختصاء اور انہوں نے یہ بھی ارادہ کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر دیتے ہیں، شہوت باقی ہی نہ رہے۔ وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ اور یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ ساری رات ہم قیام لیل کریں گے،
اور دن میں ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین یقول لا تسیروا بغیر سنت المسلمین، خبردار جو اللہ کے اسلام کا اور مسلمانوں کا طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور استعمال نہ کرو۔ یرید ما حرم من النساء والطعام واللباس وما اجمعوا له من قیام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاستسقاء فلما نزلت فيهم، جب یہ آیت مبارک اتری، بعث الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے آدمی بھیج کے ان کو بلایا اور فرمایا ان لانفسکم حقا وان لاعینکم حقا صوموا وافطروا وصلوا وناموا وليس منا من ترك سنتنا وقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما انزلت۔ اب حضور پاک نے جب ان کو بلایا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے ہر چیز کا حق رکھا ہے، ان لانفسکم حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے کہ اس کو آرام پہنچاؤ، اس کو بلا وجہ مصیبت میں نہ ڈالو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے کہ ان کو بھی راحت پہنچاؤ، صوموا وافطروا، روزہ بھی رکھو لیکن افطار بھی کرو، وصلوا وناموا، رات کو نماز کے لیے بھی جاگو، تہجد بھی پڑھو لیکن نیند بھی کرو۔ اور فرمایا فلیس منا من ترک سنتنا، آپ نے فرمایا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں جو ہماری سنت، ہمارے طریقے پہ چلنے کو چھوڑ دے۔ جب صحابہ نے سنا تو کہا اللہم صلی، یا اللہ ہمیں بچا غلطی سے، واتبعنا ما انزلت، اور ہم اتباع کریں گے جو آپ نے حکم اتارا ہے قرآن پاک کے اندر۔ وقد ذکر حاضر کی صدوائر واحد من تابعین مسرسا ولہا شاہد فی الصحیحین من روایت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کما تقدم ذلک وللہ الحمد والمنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قصے کے اندر بہت سارے تابعین سے بھی واقعات نقل کیے ہیں اور اس کے شواہد جو ہیں صحیحین میں بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے بروایت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ وقال اثبات عن الصدیق فی قوله یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ وذلك ان رسول اللہ جلس یوما فذكر الناس ثم قام ولم يزدهم على التخويف وقال ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عشرة منهم علي بن ابي طالب وعثمان بن مظعون ما حقنا الا نحدث عملا فان النصارى قد حرموا ولا انفسهم نحرم فحرم بعضهم يؤكل اللحم والودك وان يأكل بالنهار وحرم بعضهم النوم وحرم بعضهم النساء وكان صانزون ممن حرم النساء وكان لا يدنو من اهله ولا يدنون منه۔ قالت امرأة عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يقال لها الخولاء فقالت عائشة ونذاها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا خولاء متغيرة اللون لا تمتشطين ولا تتطيبين فقالت وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع لي زوجي وما رفعني صوبا منذ كذا وكذا۔ قال فجعلنا يضحكنا عن كلامها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكنا فقال ما يضحكنا؟ قال يا رسول الله ان الخولاء سألتها عن امرها فقالت ما رفعني زوجي صوبا منذ كذا وكذا فارسل اليه فدعاه فقال ما لك يا عثمان؟ قال انی ترکت للہ لکی اتخلی للعبادہ وقص علیہ امرہ وقال عثمان قد اراد ان یجب نفسه وقال رسول اللہ اقسمت علیک الا رجعت فواقعت اہلک وقال یا رسول انی صائم وقال افطر فافطر واتى اہلہ۔ اب اس روایت مبارک میں یہ بات بھی آتی ہے
کہ جس کے اندر بہت سارے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں حضرت علی ابن ابی طالب بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے کیا عمل ہیں، ہم بھی وہی کریں گے جیسے رہبانیت میں نصارے قد حرموا علی انفسہم، انہوں نے بھی اپنے اوپر چیزیں حرام کی۔ فحرم بعضهم، بعض نے کہا کہ میں تو آج کے بعد گوشت اور چربی، یعنی چربی مانا گھی وغیرہ نہیں کھاؤں گا، وَأَن يَأْكُلَ بِالنَّهَارِ، اور میں دن میں کبھی نہیں کھاؤں گا، روزے سے رہوں گا۔ وَحَرَّمَ بَعْضُهُمُ النَّوْمَ، اور بعض نے کہا ہم پوری رات کبھی نہیں سوئیں گے، ہمیشہ نماز میں رہیں گے۔ وَحَرَّمَ بَعْضُهُمُ النِّسَاءَ، اور بعض نے کہا کہ آج کے بعد ہم اپنی بیویوں سے کبھی نہیں ملیں گے۔ فکان عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ من حرم النساء، حضرت عثمان ابن مظعون ان لوگوں میں تھے جس نے قسم کھا لی کہ میں اور اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا۔ فکان لا یدنو من اہلہ، وہ اپنے اہل کے قریب بھی نہ جاتا اور نہ اپنے اہل کو قریب آنے دیتا۔ فاتت امرأتہ عائشہ رضی اللہ عنہا وکان یقال لها الخولہ، اس کی بیوی جو ہے اس کا نام بھی عائشہ تھا اور اس کو خولا کہتے، بعد نے کہا کہ نہیں بی بی عائشہ کے پاس وہ آئی۔ فقالت لها عائشہ ومن عندها من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی عائشہ نے اور حضور کی بیویاں بھی وہاں بیٹھی تھیں، ان سب نے اس سے کہا کہ ماں بار گیا خولا، انہوں نے کہا خولا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا رنگ بھی بدل گیا ہے، نہ تم کنگھی کرتی ہو، نہ تیل ڈالتی ہو، نہ بال بناتی ہو، نہ اچھے کپڑے پہنے، کیا ہے اتنا تکلیف، کیا ہے، کیا مصیبت ہے؟ لا تمسسی، تین کنگھی بھی نہیں دیتی، خوشبو بھی نہیں لگاتی۔ فقالت وکیف امتشط واتطیب، انہوں نے کہا میں کیسے کنگھی کروں اور خوشبو لگاؤں، میرا تو خامد میرے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، اتنی مدت گزر گئی اسے کبھی میرا کپڑا بھی نہیں اٹھایا، یعنی کبھی مجھ سے ملا ہی نہیں ہے، میں کس کے لیے خوشبو لگاؤں، کس کے لیے کنگھی پٹی کروں؟ فقال فجعلن يضحكن، وہ ساری بیوی ہنسنے لگ گئی، ابھی وہ ہنس رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور انہوں نے کیا بات ہے کیوں ہنس رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان الخولا، یہ خولا ہے، اس کے بارے میں ہم نے جب اس سے پوچھا تو کہتی ہے معرف عنی زوجی صوبن منذ قضا و قضا، یہ کہتی ہے اتنا عرصہ ہو گیا خامد نے میرا کپڑا بھی نہیں اٹھایا۔ فارسل الیہ ودعاہ، آپ نے فوراً آدمی بھیجا بلایا اس کو، فرمایا ما لک یا عثمان، کیا ہو گیا تمہیں، تم نے بیوی کو چھوڑ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی ترکتہ للہ، میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے، لکی اتخلی للعبادۃ، تاکہ میں بیوی کے خیال سے بھی دور ہو جاؤں اور اللہ کی عبادت میں لگا رہوں۔ وقص علیہ امرہ، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ وَكَانَ عثمان قد اراد ان يجب نفسه، اور عثمان بن مظعون نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے آپ کو خصی کر ڈالوں۔ فقال رسول اللہ اقسمت علیک الا رجعت، آپ نے فرمایا عثمان میں تمہیں قسم دیتا ہوں ابھی جاؤ فوراً جا کے اپنی بیوی سے جماع کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ انی صائم، میں تو روزے کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے روزہ توڑ ڈالو، افطر۔ فافطر واتى اهله، اس نے روزہ توڑ دیا، اپنی بیوی سے بھی مجامعت کی۔ خرجت الخولا الی عائشہ وقد انتشطت واقتحلت، اس کے بعد جب خولا آئی بی بی عائشہ کے پاس تو ماشاءاللہ اس نے کپڑے بھی اچھے پہنے تھے، کنگھی بھی کی ہوئی تھی، سرما بھی ڈالا ہوا تھا، خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی۔ فضحکت عائشہ، بی بی عائشہ ہنس پڑی۔ فقالت ما لک یا خولا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے خولا، کہ تم بڑی خوش نظر آ رہی ہو اور بڑا ماشاءاللہ تیار۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرے خامد نے کل آ کے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام حضم النساء والطعام والنوم الا انی انام واقوم وافطر واصوم وانکح النساء فمن رغب عنی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کسی نے عورتوں کو حرام کیا، کسی نے کھانا حرام کیا، کسی نے نیند حرام کی، خبردار دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، انی انام واقوم، میں اس نیند بھی کرتا ہوں
پھر رات کو تہجد کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی بیویوں سے جماع بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عنی فلیس منی، اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے اور اس کا میرے ساتھ رہنے، میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یا ایھا الناس حرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یقول صلی اللہ علیہ وسلم فإن هذا هو الاعتداء، اللہ نے فرمایا ہرگز تجاوز نہ کرو۔ اب میں عثمان خبردار، اپنے آپ کو خسی نہیں کرنا ہے، یہی اعتداء ہے، یہ ظلم ہے اور اللہ کے حکم سے تجاوز ہے۔ وَأَمَرَهُمْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا، اپنے اوپر چیزوں کو حرام کیا تھا، ان قسموں کا کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 دفعہ روٹیاں صبح شام کا کھانا کھلاؤ، اور اگر کوئی غریب ہے تو پھر 3 روزے رکھ لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ پاک نے حکم دے فقال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، وقوله تبارك وتعالى ولا تعتدوا يحتمل أن يكون المراد من بالغوا في التزيك على أنفسكم بتحريم الأمهات عليكم كما قاله من قاله من السلف۔ لا تعتدوا کا معنی کیا ہے کہ بالکل ایسا نہ کرو، ایسا مبالغہ نہ کرو کہ اپنے نفس کو تنگی میں ڈال دو، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دو، طعام سے، لباس سے اور کھانے ان چیزوں سے، یہ تجاوز ہے اللہ کے حکام سے۔ وَيَحْتَمِلُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُحَرِّمُوا الْحَلَالَ فَلَا تَعْتَدُوا فِي تَنَاوُلِ الْحَلَالِ بَلْ خُذُوا مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَایَتِكُمْ وَحَاجَتِكُمْ وَلَا تُجَاوِزُوا الْحَدَّ فِيهِ۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا کا معنی یہ ہے کہ تجاوز نہ کرو۔ کیا معنی؟ جیسے حلال کو حرام نہ کرو، ایسے حلال میں بھی حد سے نہ گزر جاؤ کہ بس ہر وقت کھانا اور پینا اور پہننا اسی میں لگے رہو، نہیں، اعتدال ہو۔ بل خذوا منه بقدر کفایتکم، اتنا لو جتنا تمہیں ضرورت ہے، وحاجتکم ولا تجاوزوا الحد فیہ، حد سے نہ نکلو۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ وقال والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں ایمان والے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، نہ بخل کرتے ہیں، درمیانی حالت میں رہتے ہیں۔ فشرع اللہ عدل بین الغالی فیہ والجافی عنہ، تو اللہ پاک نے عدل کا حکم دیا ہے، نہ یکدم سخت ہو جاؤ نہ یکدم نرم ہو جاؤ۔ لا افریط لا تفریط ھذا قال تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ثم قال کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ نے حکم دیا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ کھایا کرو۔ اے فیکا حال کون ہی حلال طیب واتقوا اللہ، ہر مسئلے میں اللہ سے ڈرو۔ فی جمیع امورکم واتبعوا طاعتہ ورضوانہ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا حاصل کرو۔ واترکوا مخالفتہ وعصیانہ الذی انتم بہ مؤمنون، حد سے نہ گزرو نہ فرق۔ اب مسئلہ مختصر سمجھ لیں کہ اللہ کے حلال کو اگر عقیدے میں بھی حرام سمجھے تو وہ کافر ہے، کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ کہے نہیں حرام ہے تو وہ کافر ہے۔ لیکن عقیدے میں تو نہیں سمجھا، لیکن زبان سے کہا اور قسم کھا بیٹھا کہ یہ چیز میرے لیے حرام ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قسم کو توڑ ڈالے، کفارہ ادا کرے، گنہگار ہے لیکن کافر نہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو اس نے عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہاری شوگر کا لیول جو ہے بڑا ہائی ہے، تم میٹھی چیز نہ کھایا کرو، تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے اعلیٰ غذا استعمال نہیں کرتے، وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ بات یہ ہے کہ عقیدہ نہ ہو، بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں قسم نہ کھائے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں رہبانیت تھی، راہب تھے، اب بھی ہے، جیسے بدھ مذہب کے اندر اب بھی لوگ ہیں، اور انہوں نے یعنی بالکل لذائذ سے کنارہ کیا ہوا ہے، سر مڈا کے رکھتے ہیں اور دو چادروں میں رہتے ہیں، شادی کبھی نہیں کرتے، نہ عورتیں نہ مرد، تو اور اسی طرح اعلیٰ قسم کی غذائیں جو ہیں مقوی وہ نہیں کھاتے، بس سادہ روٹی کھا کے گزارا کر دیا. تو یہ رہبانیت ہے کہ بیوی چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دے، دوست چھوڑ دے، یہ منع ہے اسلام میں، لا رہبانیت ہے اسلام. اب اسلام جو ہے یاد رکھو یہ عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے، مساوات کا مذہب ہے، یہ عین حق مذہب ہے کہ ہر چیز کی اس نے رعایت کی. کہ اللہ نے جب انسان میں کھانے کی خواہش رکھی ہے، پینے کی خواہش رکھی ہے، بیوی کی شہوت رکھی ہے، تو یہ حلال ہو حرام نہ ہو. بس لباس وہ پہنے جو حلال ہو حرام نہ ہو. اسلام میں مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام، سونا استعمال کرنا حرام، سونے کی انگوٹھی پہنے یا سونے کی آج کل لوگ گھڑیاں پہنتے ہیں تو یہ چیزیں حرام، یا سونے کے گھروں کے اندر برتن استعمال کرتے ہیں، یا آج کل بڑے لوگ جو ہیں ان کے باتھ روم جو ہے ان کے اندر بھی وہ ٹونٹیاں اور ساری چیزیں سونے کی لگی ہوتی ہیں، یہ سب حرام، یہ ناجائز. اور اسی طرح سے کھانے پینے میں جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ کھائیں، جو حلال ہیں وہ اللہ کی نعمت. انسان ہے اس کے اندر قوت، کیونکہ بعض مردوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، تو ایک بیوی کے بجائے 2 بیویاں بھی رکھ سکتا ہے، 3 بھی رکھ سکتا ہے، 4 بھی رکھ سکتا ہے. اور یاد رکھیں کہ اطباء نے تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی بندہ پیدا ہونے کے بعد یعنی بالکل بچپن سے لے کر بالغ ہونے تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلط حرکت نہیں کی، کسی غیر عورت کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا، اپنے ہاتھ سے کوئی برا عمل نہیں کیا، لڑکوں سے کوئی بدفعلی نہیں کی ہے، تو اللہ نے ہر مرد کو 4 بیویوں کے طاقت عطا فرمائی ہے. اگر عطا نہ فرماتے تو 4 کی اجازت ہی نہ دیتے. اگر اللہ نے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ 4 عورتوں کی طاقت بھی دی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اپنی طاقتوں کو برباد کر دیتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک گاڑی ہے، بعض آدمی بڑی احتیاط سے چلاتے ہیں، اس کی پیٹرول کی موبائل کی سروس کا خیال رکھتے ہیں، ضرورت پہ چلاتے ہیں، وہ 2 سال 3 سال کے بعد بھی 40-50 ہزار کلومیٹر چلتی ہے. اور بعض آدمی 1 مہینے میں 2 لاکھ کلومیٹر چلا ڈالے تو گاڑی تو تباہ ہوگی نا. تو جن لوگوں نے بچپن سے گناہ شروع کر دیا، ذرا ہوش آیا اور فلمیں دیکھنی شروع کر دی، ذرا ہوش آیا اور لڑکوں کے ساتھ تعلق شروع کر دیا، ذرا ہوش آیا اور غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانیاں شروع کر دی، وہ اللہ کی رحمت سے 20 سال میں بوڑھے ہو جاتی. جب وہ شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کے قابل بھی نہیں ہوتے. اب شرمندگی سے نہ بیوی کہتی ہے نہ خاوند کہتا ہے. تو اسلام میں اعتدال ہے، یاد رکھو. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ غصہ نہ کرو، لیکن حق پہ غصہ کرو. کہ کافر کے مقابلے پہ غصہ بالکل کرو نہ. کیا کرو گے جناب، بڑی مہربانی تم مجھے تلوار مار دو میں کھڑا ہوں. نہیں، یعنی ایک مقام ہے جہاں غصہ کرنا چاہیے اور ایک مقام ہے جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اسلام ہمیں ہر نعمت دی ہے، ہر قوت دی ہے، ہر طاقت دی ہے، ہر فہم دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حد سے نہ بڑھے. کہ حلال میں 24 گھنٹے بس آدمی بس اپنی بیویوں سے ہی لگا رہے، نہ قرآن نہ حدیث نہ پڑھنا نہ پڑھانا. اور یہ حلال ہے، حلال تو اس کا معنی ہے کہ باپ کی عبادت بھی ختم. یہ کیا حلال ہے؟ اس لیے یعنی اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ عین انصاف ہے کہ لوگوں میں رہو،
ان کو حق بات کہو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور اس کے بعد جو ہے اس کے حقوق ادا کرو، ہمسائے کا خیال رکھو، غریب ہے اس کا خیال رکھو، غریب رشتہ دار ہے اس کا خیال رکھو، صلہ رحمی کرو۔ اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے نا، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جس میں کوئی جرائم نہیں، کیونکہ اسلام ہے ہی سلامتی، ایمان کا من ہی امن ہے، تو جہاں ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، وہاں تو سلامتی ہوگی۔ یہ حد سے نکلنے والی بات جو ہے نا جی، اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ مسائل اللہ کی رحمت سے پڑھ لیے ہیں۔ کسی حلال کو کبھی حرام نہ کہو، اچھا اسی طرح کسی حرام کو کبھی حلال نہ کہو، جیسے متع حرام ہے، اگر نہیں کتابوں میں روایت تو ہے بھائی جب حرام ہو گیا بات ختم، جب اعلان کر دیا حضور نے کہ حرام ہے، حرام ہوگی بس۔ شراب جی شراب حرام ہے نا، اور شراب تو وہ ہوتا ہے جو انگوروں سے بنایا جائے، ہم تو جناب مالٹے سے بناتے ہیں، کنوں سے بناتے ہیں، سیب سے بناتے ہیں، کیکر کی چھال سے بناتے ہیں، یہ وہ شراب تھوڑا ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اس طرح پھر آپ یہ کہیں گے کہ کتا بھی وہی حرام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، یہ کتا تو بڑا پالتو کتا ہے، اب تو اس کو شیمپو سے نہلاتے ہیں، لہذا پاک ہو گیا، کتا کتا ہے، خنزیر خنزیر ہے۔ تو اس طرح اپنے دماغ کو بھی خراب نہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ آج کل جو نئے نئے اسکالر اور نئے نئے قلم کار اور نئے نئے رائٹر اور نئے نئے اینکر اور نئے نئے تجزیہ نگار پیدا ہوئے ہیں، ان نے اسلام کو بدل کے رکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، اس کے لیے قرآن خوانی، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، بلاؤ اور پھر کھانا کھلاؤ اور قرآن خوانی ہو، پھر دعا ہو، یہ بدعت ہے۔ گھر والے روز پڑھا کریں، روز اس کو ثواب بھیجیں، اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے دوست تھے یوسف سیٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جن نے تحفیظ القرآن کی بنیاد رکھی، وہ جس دن فوت ہوئے ہیں ابھی وہ دفن نہیں ہوئے تھے کہ 70,000 قرآن ختم ہو چکے۔ کیوں؟ ساری دنیا میں اسے مدرسے بنائے تھے، اطلاع ملتی گئی اور طلباء قرآن لے کے بیٹھ گئے۔ اب اس سے کوئی منع نہیں کرتا، منع یہ کرتا ہے جو تم نے رواج بنا رکھا ہے، جی آج میلاد شریف ہے، جی آج 11ویں شریف ہے، جی آج قرآن خوانی ہے، جی آج مولود خوانی ہے، یہ بدعتیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی ٹیچر ہے، تو کبھی کبھی میں بازار جا رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کہہ دیتی ہے کہ بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے آ۔ وہ سارا دن کہتی رہتی ہے نا بچوں کو، بیٹا پڑھو، بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا اٹھو، وہ زبان پہ بیٹا چڑھو، کچھ نہیں ہوتا، بیٹے نہیں بنتے، آپ فکر نہ کریں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں نہ کیا کرو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر دھماکے کرنے ہیں تو یہودیوں میں جا کے کرو، بات ختم ہو گئی۔ کافروں کے خلاف کرو، مسلمانوں کے خلاف کرنا حرام ہے، مسلمان ملکوں کو برباد کرنا حرام ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ سکول میں آگے 200 بچوں کو مار ڈالو؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ ایک مارکیٹ میں 270 بندے کو جلا ڈالا جائے پیٹرول چھڑک کے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ 20 مزدوروں کو چن چن کے قتل کیا ہے اور ان کے علاقے میں جب لاشیں پہنچی ہیں تو وہاں قیامت صغریٰ قائم ہو چکی؟ وہ روزی کمانے کے لیے بیچارے گئے تھے۔ کافروں سے لڑو، کافروں کے لیے جو مرضی آئے کرو، لیکن یاد رکھو کافروں سے لڑنے کے لیے بھی احکام ہیں۔
امیر ہو، جہاد کا حکم دے اور تمہارے اندر جہاد کرنے کی طاقت ہو اور اس کے لیے اسباب پیدا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو بھی 13 سال مکے میں اجازت نہیں دی، ورنہ بدر میں فرشتے اتر سکتے ہیں، مکے میں نہیں اتر سکتے. بات کو سمجھا کرو بھئی، اگر بدر کی جنگ میں فرشتے اللہ کے نبی کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، مکے میں نہیں آ سکتے تھے، ان کا داخلہ بند تھا، 144 نافذ تھی. مانا یہ تھا کہ حضور کے عمل سے امت کو درس ملے کہ پہلے اپنی تیاری کرو، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، پہلے اپنی جماعت مضبوط کرو. جب استحکام بن جائے، جب جماعت بن جائے، جب قوت آ جائے، جب طاقت آ جائے، اب اللہ اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنا بدلہ کافروں سے لے سکتے ہو. یہ کون سا جہاد ہوگا جی کہ ہم 2000 آدمی اکٹھے ہو گئے، ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں، وہ ایک میزائل مارے سارے ہم اڑ جائیں گے؟ جہاد ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں، خدا کے لیے ٹھنڈے یہ نہ کہو. ہم تو رات دن دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک. باقی جو مسلمانوں کو ناجائز قتل کریں ان سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی. میرا بھائی، تمہارا بچہ نعوذ باللہ مرتا، تم اس کی لاش ہاتھ پہ اٹھاتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پہچانا نہیں جاتا. پھر تمہیں پتہ لگتا کہ ان ماؤں پہ کیا گزری ہے جن کے بچے شہید ہوئے ہیں. اسلام کے جو دشمن تھے خالد بن الولید، وہ اسلام لے آئے، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوئے، اسلام کی صداقت سے متاثر ہوئے، اسلام کی سچائی سے متاثر ہوئے. مسجد کے اندر ایک کونے میں حضور پاک کے روضہ مبارک کی تصویر لگا کے پھر اس طرف منہ کر کے درود پڑھنا، چومنا، پھول چڑھانے سب سے بڑی بدعت ہے اور شرک تک جا پہنچتی. تم نے جشن کہاں سے لیا ہے؟ تو دارالعلوم کا علمی جشن تھا، دنیاوی جشن تو نہیں تھا کہ 100 سال میں جن لوگوں نے وہاں سے سند لی تھی ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، خوشی منائی گئی تھی. میں نے دیکھا ہے کہ میں خواب میں مسجد میں اذان دے، اچھی بات ہے، مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے. عمرہ کے بعد مدینہ چلے گئے، واپس مکے آنے سے ایک دن پہلے حیض آ گیا، خون آ گیا، 3 ماہ کا حمل بھی تھا. مدینہ مکہ کے ہسپتالوں میں چیک اپ کے بعد آج پتہ چلا کہ بچہ ختم ہو چکا ہے. اب عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نیت نہیں کی تھی، کوئی آپ پر کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، آپ تو مریض تھی. لازم ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عورت کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس حالت میں اس نے پھر آ کے چیک اپ بھی کرایا، پتہ بھی لگا اس کا اسقاط ہو گیا، بچہ گر گیا ہے، اس حالت میں نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں. اب اگر صحت مند ہو گئی ہو، اللہ توفیق دے، تمہارا کام ہو. کہتی کہ عمرہ کرنا لازم ہوتا ہے، لازم حج ہوتا ہے، عمرہ سنت ہے، حج فرض ہے. نماز، قرآن، طواف. میری بیٹی، اگر آپ کا خون جاری ہے تو یہ حیض تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ ہے کہ اگر وہ بلیڈنگ بند نہیں ہوتی ہے تو پھر ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا. نیا وضو کا کیا معنی؟ ظہر کو جو وضو کرو عصر تک وہی کافی ہے، طواف بھی کرتی رہو، نفل پڑھو، قرآن پڑھو، سب کچھ. پھر عصر سے جو کرو مغرب تک وہی وضو کافی ہے. لیکوریا کی بیماری ہو تو طواف کر سکتی ہو، کوئی منع نہیں، صرف پیڈ شیڈ باندھ لے تاکہ اللہ کے حرم میں کوئی گندے پانی کے قطرے نہ گریں.
احرام کو کتنی بار استعمال کر سکتے ہیں جب تک وہ پھٹ نہ جائے؟ استعمال کر، جب پرانا ہو کے پھٹ جائے پھر چھوڑ دو. اگر آدمی باہر سے آئے اور میقات پہ احرام نہیں باندھا، اس کو لازم میقات پہ جا کے عمرہ کرنا پڑے گا. مسجد عائشہ سے کہے گا دم دینی پڑے گی. مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے. عصر و فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی. بالکل حدیث ہے حضور کی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے. لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے. اسی طرح جب سورج نکل رہا ہو نماز منع ہے، جب سورج عین سر پہ کھڑا ہو نماز منع ہے، جب سورج ڈوب رہا ہو نماز منع ہے. یہاں بھی منع ہے. لیکن صرف حنابلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذوات اسباب ہیں، کیا مانا؟ طواف کر لیا، اب اگر 2 رکعت پڑھے تو کہتے ہیں وہ جائز ہے. ایسے وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھے. کہتے ہیں کہ آج کل لوگ طواف نہیں کرتے، موبائل کو طواف کر پتہ نہیں کیوں نہیں روکتی ہے. یہاں سب روکتے ہیں لیکن ہر کام تو ڈنڈے سے نہیں ہوتا. کچھ تمہیں بھی تو حیا ہو نا کہ میں کہاں پھر رہا ہوں. کہتے جی کہ شیعہ مسلمان ہیں، سارے بھی کافر نہیں اور سارے بھی مسلمان نہیں. شیعہ کو ایک بلا ہے یا ایک قسم ہے. باقی یہاں جو اجازت، یہ اجازت نہیں ہے. تم پاسپورٹ پہ ان کو مسلمان لکھ کے تھپا مار کے دیتے ہو، تو یہ کیا سمجھے؟ ان کے پاس ایکس رے تو ہے نہیں. تم ان کو وہاں اس خانے میں لکھو شیعہ نہیں آنے دیں گے، اس میں لکھو قادیانی نہیں آنے دیں گے. تم لکھ دو مسلم، تو یہ کیا کریں؟ سیدہ عائشہ کی مسجد سے اگر کوئی بار بار عمرہ کرے، نفلی عبادت ہے جتنا کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے. اگر ایک عورت کو ماہواری کی بعد عمرے کی نیت کہاں سے کرے؟ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے. اپنا عمرہ کرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے عمرہ کرے، بالکل کرے. یار اتنی لمبی چوڑی مجھے آپ نے کوئی حکیم بنا دیا ہے کہ میں نے جو بتایا تھا کہ اخروٹ شہد میں ملا کے کھا لیں، اب وہ پیس کے کھائیں، کھڑے ہو کے کھائیں، بیٹھ کے کھائیں کہ لیٹ کے کھائیں کہ الٹا لٹک کے کھائیں. کوئی شرم کرو یار بھائی. اخروٹ ڈالے اوپر شہد ڈالی، کھا لیا بس. معراج کی رات میں اللہ تعالی کا دیدار حضور کو نصیب ہوا ہے. یہ مسئلہ صحابہ میں بھی اختلاف ہے. بعض صحابہ فرماتے ہیں دیدار نہیں ہوا ہے، لیکن اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ دیدار ہوا ہے. اللہ تعالی نے آپ کو دیدار کرایا ہے. بی بی عائشہ نہیں مانتی تھی، وہ فرماتی تھی اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو پھر حضور نے کیسے دیکھا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضور نے تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، دنیا میں تو نہیں دیکھا ہے. میرے والد جن کا نام حضرت مولانا خیر محمد صاحب تھا، اصل تو وہ پیدائش کے اعتبار سے ضلع مظفر گڑھ علی پور کی تحصیل میں حقانی والا ایک جگہ ہے، وہاں سے تھے. پھر دریا نے زمینیں ہماری سب دریا میں آ گئیں تو مہاجر ہو گئے. تو پھر تحصیل لیاقت پور حمزہ میں آ گئے. پھر ہر سال حج پہ آتے تھے، لیکن 1960 کے بعد مستقل ہجرت کر کے مکے میں آ گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی فوت ہوئے اور جنت المعلی میں دفن ہوئے.
کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں عمرے پہ آئے ہیں، ہمارے کچھ ساتھی ہمیں طائف لے گئے، ہمیں پتا تھا کہ طائف سے میقات احرام باندھنا چاہیے، اگر نہیں باندھا ہے فوراً اس کو کہو ہمیں دوبارہ طائف لے جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرو، ورنہ سب کو دم دینی پڑے گی۔ حدود حرم جو ہے نا میرا بھائی، ہر طرف سے حکومت نے باقاعدہ ستون بنائے ہیں، گیٹ بنائے ہیں، نشان لگائے ہیں، حد حرم حد حرم حد حرم۔ تو یوں سمجھ لو کہ مسجد عائشہ سے جہاں عمرہ کرتے ہو اس سے تھوڑا پہلے حد حرم ہے۔ اسی طرح جب مکے اور جدے کے راستے میں جاتے ہو تو شمیسی سے کچھ پہلے حد حرم ہے۔ اسی طرح اگر بڑے عمرے جیرانہ پہ جاتے ہو تو جیرانہ سے کچھ پہلے حد حرم ہے۔ اسی طرح حج پہ جاتے ہو تو عرفات سے کچھ پہلے حد حرم ہے۔ میں نے طواف کی نیت کی، طواف شروع کیا، رش کی وجہ سے نیچے مطاف سے 2 چکر کیے، پھر طواف کے باقی چکر میں نے اوپر مکمل کیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ انشورنس کرانا ناجائز ہے، کیونکہ انشورنس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ کیا مانا کہ آدمی نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی اس نے 2-3 قسطیں جمع کرائیں اور مر گیا، حادثہ ہو گیا، تو اس کو تو 10 لاکھ جو ہے وہ مل جائے گا نا۔ تو جوا یہی تو ہوتا ہے نا کہ 100 کا پتا پھینکو 1000 مل جائے، تو یہ جوا ہے۔ اور سود اس لیے ہے کہ 10 سال کی پالیسی تھی، تم 10 سال تک نہیں مرے ہو تو اب وہ تمہاری رقم بما سود کے تمہیں واپس کریں گے۔ اس میں تو دونوں چیزیں ہیں، سود بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ ہاں جن ملکوں میں قانونی مجبوری ہے وہاں جائز ہے، مجبور ہے وہ رہ نہیں سکتا اس ملک میں۔ کہتے ہیں جی کہ مزاربت میں جو ایک مال دوسرے کے کاروبار میں ڈالتے ہیں وہ تو جائز ہے، تو جو بینک میں ہم رقم رکھتے ہیں وہ بھی تو کاروبار کرتے ہیں، لیکن وہ تو ہمیں فکس دیتے ہیں نا۔ کاروبار میں تو نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، مزاربت جو ہم کریں گے اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی، لیکن بینک تو فکس کر دے گا جی ہم 7% آپ کو دیں گے، وہ حرام ہے۔ ہم عمرے کے لیے مکے پہنچے، احرام میں ہوٹل پہ کچھ دیر نیند کی، آدھے جسم پہ کمبل ڈال دیا، کوئی بات نہیں، سارے جسم پر بھی ڈال لو، جائز ہے، سر پہ نہ ڈالو۔ میں نے منت مانی ہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا، تو جب کام ہو جائے عمرہ کرو، پہلے کیوں کرو؟ کام ہوا ہی نہیں تو منت تو نہ ہوئی نا۔ پہلے کی منت مانی تھی نماز یا عمرے کی، شک ہے بھول گئے تو آپ بھول گئے تو مولوی مکی کو یاد ہے نہیں، جس نے منت مانی ہے وہ تو بھول گیا ہے، مولوی صاحب کہاں سے بتائے، تم جانو تمہارا کام ہے۔ ہم گئے تھے مدینے میں، وہاں ایک مولوی صاحب ملے، انہوں نے کہا مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، ان کے نزدیک نہیں ہوتا ہوگا، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر عذر ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ سورت فاتحہ میں لفظ اہدنا الصراط، سین سے پر سین سے ناجائز ہے، صراط صاد سے ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سین سے پڑھو گے تو ناجائز ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا ہے
افضل یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیے ہیں اللہ کے بندے تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ بزرگوں کا ہاتھ چومتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ استخارہ 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ 3 دفعہ پڑھیں، کوئی چیز واضح ہو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری رات تیسری رات تاکہ 7 راتوں تک کرتے رہیں، اور استخارے کی دعا چھپی ہوئی مل جاتی ہے وہ لے لو۔ دل کو برے خیالات سے کیسے بچائیں؟ ایک تو صحبت صالح اختیار کریں، غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، غلط لٹریچر نہ پڑھیں، غلط فلمیں نہ دیکھیں۔ دوسرا، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک رحمت کریں گے۔ کہتے ہیں جی بعض بریلوی علماء فرماتے ہیں کہ چین والی گھڑی پہن کے یا کپڑا موڑ کے، ہاں چین اگر لوہے کی ہے تو ناجائز ہے، چین اگر لوہے کی ہے تو لوہا پہننے سے حضور نے منع فرمایا، اور اگر لوہا نہیں ہے کوئی اور میٹیریل ہے تو کوئی حرج نہیں۔ موڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا کہ نماز مڑ جائے، ویسے ہی کپڑا ٹکنے کے نیچے ہو تو حرام ہے اور جہنم کی وعید ہے۔ کہتے ہیں جی کہ فجر کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی نماز میں امام قرآن پڑھتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں، لیکن ظہر اصل میں تو ہم نہیں سنتے، چاہے ہم نہ سنیں امام تو پڑھتا ہے نا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ کہتے جی کہ نماز ہر مسجد میں ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن بدعتی امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ مسجد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی اہل بدعت ہے یا قبر پرست ہے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ پکار، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ باقی مسجد دیوبندی کی ہو، بریلوی کی ہو، کسی کی نماز تو ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ نماز مسجد اللہ کی ہوتی ہے، وہ کسی بندے کی تو نہیں ہوتی ہے۔ باقی یہ فرقے مقدر میں لکھے تھے، اللہ پاک ہدایت دے، فیصلہ کرنا آپ کے حق میں ہے۔ جن کا عمل قرآن کے موافق ہو وہ صحیح ہے، حدیث کے موافق ہو وہ صحیح ہے، اس کے خلاف ہو وہ غلط ہے۔ اب دیکھیں نا اذان، مثلا اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ بلال نے پڑھا۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ اہل سنت نہیں، اہل بدعت ہیں۔ ایک کھلی نشانی ہے۔ جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھنا اور کہنا حضور تشریف لائے ہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا۔ جو کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ رائے وند کو خانہ کعبہ سے تشریح دی جاتی ہے، تم دیتے ہو گے، کوئی مسلمان تو نہیں دیتا، کوئی ہم نے تو زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ اللہ نے دین کو سہل بنایا تھا، ہم مشکل بنا رہے ہیں۔ چلو جتنا تمہیں سہل لگتا ہے اس پہ تو عمل کر دو، جو مولوی پیچیدہ کرے اس پہ نہ کرو عمل، جو سہل لگتا ہے تمہیں تم تو عمل کرو نا اس پہ۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، بالکل ہیں، لیکن مسلمان بنیں گے تو بھائی بھائی بنیں گے نا۔ میرے بھائی نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد کھانا کھانے بیٹھا تو دانت ٹوٹ گیا، اس پہ دانت بھی اس کا ٹوٹ گیا، سزا بھی اسی کو ملے۔ یہ اچھی شریعت ہے بھائی، دانت ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، دم کس بات کا؟
20 مارچ کو عمرے کرنے آئے، ایک دن پہلے 19 مارچ کو ایام حیض شروع ہو گئے، میں عمرے کی نیت کر کے یہاں آئی، 24 مارچ کو میں نے غسل کر کے پاک ہونے کے بعد عمرہ کیا، 27 مارچ کو مجھے جمعہ کے دن پھر ماہواری آ گئی، پھر بند ہو گئی۔ اب مسئلہ سمجھیں، میری بیٹی ایک بات یاد رکھیں کہ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، کم از کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب اگر 10 دن کے بعد بھی حیض آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، وہ استحاضہ ہے، لہذا غسل کرے گی، نماز پڑھے، سب کچھ کرے گی۔ اگر اسی طرح ایک عورت میں مثلاً ماہواری آئی، اس کی جتنی عادت ہے وہ پوری ہو گئی، اس نے غسل کر کے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے کچھ دن کے بعد پھر خون آئے، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ حیض ہو تو پھر لگاتار رہتا ہے نا، بالکل یہ تو نہیں کہ 8 دن نہ آئے پھر آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماری ہے، اس کا جو منسز کا پروگرام ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہے کہ جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نفاس کی وجہ سے ناپاک ہوتی ہے، تو لوگوں نے، جاہلوں نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے کہ 40 دن تک عورت پاک نہیں ہوتی، اور جی چلا نہائے گی تو پھر پاک ہوگی نا، یہ بالکل 100% جھوٹا مسئلہ ہے۔ مسئلہ سمجھیں کہ اگر آج ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا ہے، 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی۔ جیسے کہ آج کل میڈیکل اتنا ترقی کر گیا ہے کہ وہ عورت کو ولادت سے بھی پہلے ٹیکے لگا دیتے ہیں، لہذا ولادت کے 24 گھنٹے کے بعد خون بند ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو گئی، وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، ہر چیز کرے۔ 40 دن کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا خون آ رہا ہے، ایک دن بند ہوا، پھر آ گیا، پھر رک گیا، پھر آ گیا، اب ہم 40 دن تک انتظار کریں گے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون بند نہیں ہوا ہے تو پھر بیماری ہے، پھر استحاضہ ہے۔ لیکن اگر ولادت کے بعد خون بند ہو گیا ہے، عورت کو اطمینان ہو گیا ہے، میں صاف ہو گئی، غسل کرے، پاک ہو جائے، بس اس میں نفاس کے بعد جو عدت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب خون بند ہو، ہاں تسلی کے لیے کوئی کپاس وپاس رکھ کے چیک کر لے کہ واقعتاً بند ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے نفلی طواف بھی کبھی کیا ہے، بھائی بڑا مشکل مسئلہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہیں کہ طواف کرو، وہاں کہاں لکھا ہوا ہے فرضی کرو اور نفلی نہ کرو؟ کوئی عقل بھی ہے یا نہیں ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ قرآن کا حکم ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے فرض طواف کرو اور نفل نہ کرو؟ جب طواف کا حکم ہے طواف جائز ہے، فرضی ہو، واجب ہو، نفلی ہو، سنت ہو۔ جب طواف کا حکم ہو گیا حضور پاک نے تو حج کے دنوں میں صرف 2 طواف کیے ہیں، لہذا 4 طواف کرو گے تو وہ بھی مخالف ہو گیا حضور کا۔ پھر جب طواف ثابت ہے، 1 کرو یا 2 کرو، حج ثابت ہے، اب حضور نے 1 حج کیا ہے لیکن کوئی آدمی 50 حج کرتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ یہ پتہ نہیں الٹی منطق ان کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ کہتے جی کہ بعض عورتوں کو حمل نہیں ٹھہرتا، تو آج کل ایک نیا طریقہ آیا ہے جس کو ٹیسٹ ٹیوب بھی کہتے ہیں، ٹیوب میں یعنی اس مادے کو رکھا جاتا ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ٹیوب میں عورت اور اس کے خامد کا نطفہ لے کے رکھا گیا ہے تو وہ حلال ہے، اگر عورت کا نطفہ ہے اور مرد کے بجائے کسی غیر مرد کا نطفہ رکھا گیا تو وہ زنا ہے۔
سیدھی سی بات. یعنی ایک مرد میں اللہ نے اولاد کے جراثیم ہی نہیں رکھے ہیں، اب وہ کسی اور مرد کا مادہ لے کے اندر ڈال دے، وہ حرام. ایک یہ ہوتا ہے کہ مرد ٹھیک ہے، اس کے سیرم میں جراثیم جو ہیں وہ بھی ہیں لیکن تھوڑے ہیں، یا نکلنے کے فوراً بعد زندہ نہیں رہتے، مر جاتے ہیں، یا بالکل ٹھیک ہے لیکن مرد اتنا کمزور ہے کہ وہ تدفق کے ساتھ اس مادہ منویہ کو، نطفے کو عورت کے رحم میں نہیں ڈال سکتا. اب انہوں نے ٹیوب سے ڈال دیا تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مادہ منویہ اس کے خامد کا ہو، کسی دوسرے کا نہ ہو. اگر دوسرے کا ہوگا سیدھی بات ہے حرام ہے. وہ تو بالکل آج کل تو یورپ میں یہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ دوسرے آدمی سے مادہ لیا اور ٹیوب میں ڈال، کسی اور عورت کا مادہ لیا اس کو ٹیوب میں ڈال دیا. اب یورپ میں عورتیں جو ہیں ان کا رحم کرائے پر بھی ملتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے، بچہ اس کے اندر ایک قرار نہیں پکڑتا تو وہ اپنا مادہ جمع کر کے دوسرے عورت کے رحم میں ڈال دیتے ہیں. وہ جب پیدا ہو جائے گا بچہ تمہارے، وہ اپنا کرایہ لے لے گی. تو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ تلاوب ہے، اللہ کے دین سے کھیلنے والی بات ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسی حرکات سے محفوظ رکھیں. ابراہیم جو ہے وہ عیسائی تھا. عبداللہ ابن مبارک کا یہ واقعہ کتاب المستطرف اس کے اندر موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. اللهم یسر امورنا و امور اولادنا و امور بناتنا و اخواننا و اصحابنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین من راحت قلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم انصر أخواننا المجاهدين السعوديين ضد الظلمة والفسقة. اللهم انصرهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی معنوی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں کفر کی سازشوں سے نجات عطا فرما.
یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم۔